الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمہ جہت اور ہمہ وقت امتحان ہے۔ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں جو حالت امتحان سے باہر ہو۔ لہذا یہ پورے کا پورا امتحان اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی مشکل امتحان ہے۔ امتحان صرف زبان کا نہیں ہے، امتحان صرف کانوں کا، سماعتوں کا نہیں ہے، یا صرف آنکھوں کا نہیں ہے۔ پوری زندگی اور انسان کی ساری صلاحیتیں ایک ایک چیز کا امتحان، حتیٰ کہ انسان کی سوچوں کا بھی امتحان ہے، وہ سوچے جو انسان جان بوجھ کے ارادی طور پر سوچتا ہے۔ لہذا اس سارے امتحان کو اگر کسی ایک فقرے میں یا کسی ایک اینٹیٹی میں یا کسی ایک حقیقت میں پرویا جا سکے تو امتحان اس بات کا ہے کہ بھلا انسان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے یا کسی اور کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ یہ جو کسی اور ہے، کیونکہ پیدا اس نے اپنی بندگی کے لیے کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو بندگی اگر ہوگی اللہ کی تو انسان کے اندر وہ صفت پیدا ہوتی چلی جائے گی، جس صفت کو اللہ کریم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں جن کے شخصیت میں یہ صفت آ جاتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ الذین مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو وہ صفت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ بندگی کے پورے نظام سے پیدا ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں تم اپنے مالک کی بندگی کرو۔ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بندگی کے ذریعے سے یہ جو نظام ہے، جو ضابطہ دیا ہے، جو طریقہ زندگی عطا فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، جس کا نام اسلام ہے، اسلام پر عمل کرنے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں کے اندر ایمان اور تقوی آتا چلا جائے گا۔ وہ جیسے جیسے آتا جائے گا انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لعلکم تتقون، پوری بندگی اسی کے لیے ہے۔ لہذا انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے کی کیفیتیں اور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کی کیفیت ہم سب محسوس کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور ہے، بعد کی کیفیت اور ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اگر عمرہ یا حج نصیب فرما دے، اس کی پہلے کی کیفیت اور ہے، بعد کی کیفیت اور ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دینے سے پہلے ان کی اور طرح کی کیفیت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد جو اطمینان اور جو تسکین، جو راحت نصیب ہوتی ہے، وہ پہلے نہیں کرتی۔ علی ھذا القیاس ہر بندگی، حتیٰ کہ آپ اگر حقوق العباد اس لیے ادا کرتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو یہ حقوق العباد بھی اللہ کی بندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ماں کو راضی رکھنا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ باپ کی اطاعت کرنی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو ایک دفعہ نگاہ اللہ کی طرف اٹھائیے، آسمانوں کی طرف۔ اللہ، اس رشتہ دار کو میرا ملنے کو دل نہیں چاہتا، میں صرف تیری مرضی کی وجہ سے، تیری رضامندی کی وجہ سے کو ملنے جا رہا ہے۔ تو ذرا مل کے دیکھیے، پھر اپنے قلب کی کیفیت کو محسوس کیجیے۔ پوری زندگی عبادت ہے، حتیٰ کہ یہ جو زندگی کا ہر کام اگر انسان نے اللہ کے لیے کرنا ہو تو انسان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ ہم نے نوٹوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے، رزق حلال ہے، عبادت ہے،
وہ بھی پتہ نہیں آج کل نوٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا، کچھ عرصہ پہلے تک تو لکھا ہوتا تھا۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ صرف رزق حلال عبادت نہیں ہے، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے۔ مومن کا پھر کھانا کھانا بھی عبادت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ کھانا کھاؤں گا مجھے اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا، میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکوں۔ لہذا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ میں آرام کروں گا، میرے جسم کو توانائی ملے گی، میں اٹھوں گا، میں پچھلی رات اٹھوں گا، میں اٹھ کے اللہ تیری بندگی کروں گا، اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ حضرت قیاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یعنی اہل ایمان جب حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اللہ، یعنی انتہا نہیں ہو گئی، اور صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اپنی دل کی خواہش پوری کرتا، اس کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ثواب کے ساتھ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حرام کاری کرتا تو اس کو گناہ نہ ہوتا، یقیناً ہوتا۔ تو اگر اس نے حلال کاری کی ہے، اس نے صرف اس لیے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے حلال تک کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، حرام تک نہیں جاتا کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور حلال تک رہتا ہے، تو حلال تک رہنے سے وہ نگاہ جو غیر محرم پر پڑتی ہے اور گناہ بن جاتی ہے اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر بن جاتی ہے، وہی نگاہ جب محرم پر پڑتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو پیار محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے، یعنی پورا نظام زندگی سنکرونائزڈ ہو جاتا ہے۔ مومن کی پوری زندگی وہ ایک ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے، ایک نظام میں آ جاتی ہے، اس نظام کا نام ہے نظام عبادت۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی سوچنی ہے، اس سے خود بخود ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص جو کام کر رہا ہے حلال روزی کے لیے، اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اور کیونکہ وہ حرام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک لمبا تڑنگا نوجوان دیکھا تھا نا صحابہ کرام نے، تو غالباً جہاد کا موقع ہوگا، تو صحابہ جہاد کے لیے جا رہے ہوں گے، تو چونکہ اس دور میں جو جنگ ہوتی تھی وہ قوت بازو کی جنگ ہوتی تھی، لہذا جب لمبا ترنگا نوجوان دیکھا وہ کسی طرف جا رہا تھا، تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کاش کہ یہ نوجوان جہاد کے لیے جا رہا ہوتا، بلکہ الفاظ یہ تھے کاش کہ یہ فی سبیل اللہ جا رہا ہوتا، کاش کہ اس کی جوانی فی سبیل اللہ لٹتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حلال روزی کے لیے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اگر یہ اپنے والدین اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ کما کے لائے، حلال روزی کما کے لائے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، محتاج نہ ہو، ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، خودداری قائم رہے، اور اس مقصد کے لیے اگر وہ کمانے کے لیے جا رہا ہے تو بھی وہ فی سبیل اللہ، اور اگر اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے حلال روزی سے تو بھی فی سبیل اللہ۔ پھر پیچھے کی بات کیا رہ گئی؟ یعنی صرف بات یہ رہ گئی کہ انسان کو اپنی پوری زندگی میں اس شعور کی ضرورت ہے کہ میری زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اور اگر اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندگی، لہذا یہ سارا ڈسپلن اسی طرح سے ہو جاتا ہے، جس کا جو کام ہے، جس نے جس وقت جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، اور اس شعور کے ساتھ کرے کہ یہ ذمہ داری میرے اللہ نے لگائی ہے، اور پھر جب والدین اولاد کی تربیت کر رہے ہوں گے تو وہ بھی بندگی ہوگی، وہ بھی عبادت ہوگی، جب اولاد والدین کی عزت اور احترام کر رہی ہوگی اور ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہوگی تو بھی بندگی ہو جائے گی۔ اللہ حاضر قیاس ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق سارا کا سارا عبادت ہو جائے گی۔
اس عبادت میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ لعلکم تتقون. اور یہ متقی کون ہے؟ ان کے بارے میں پہلے ہی سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا کہ جب یہ قرآن نازل ہوتا ہے، جب یہ ہدایت آتی ہے، جب کسی کے پاس ہدایت پہنچتی ہے تو اس کا جو ریسپانس ہوتا ہے، اس ریسپانس کے اعتبار سے 3 رویے پیدا ہوتے ہیں. جب بھی کوئی حکم آتا ہے اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی کے پاس پہنچتا ہے، اس کے بارے میں 3 رویے پیدا ہوتے ہیں. پہلا رویہ یہ کہ لوگ فوراً مان لیتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. اللہ اکبر، بغیر دیکھے ماننا بڑا مشکل ہے. اور ایمان اصل میں ہوتا ہی ہے، ایمان ہوتا ہی بالغیب. فرمایا یہ متقین ہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ پہلا گروہ جو مان لیتا ہے ان کا نام متقین ہے. لہذا فرمایا ان کی نشانی اگر دیکھنی ہو تو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے قرآن اترتا ہوا، جبریل قرآن کو لے کے آئے، کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا، نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہم نے نہیں دیکھا. وہ تو صحابہ نے دیکھا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے نہ قرآن اترتا دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ آپ کی زیارت کی، نہ آپ سے ہدایات ظاہر ہوتے دیکھی. ہم تک تو لوگوں نے پہنچایا ہے ٹھیک طریقے سے. راوی کہتا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، وہ آگے بتاتا ہے، چلتے چلتے بات ہم تک پہنچتی ہے. جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی، ہم اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اسی طرح سے مان لیتے ہیں، چاہے ہم نے دیکھی چاہے نہیں دیکھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ، اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے، لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اس کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے. اللہ اکبر. وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی ثم آمن بی، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان لایا، فرمایا اس کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں. طوبیٰ 7 مرات، جس نے نہ دیکھا نہ کوئی سمجھ آئی، صرف بتایا اللہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ ہم نے تو سنا تھا، ہم نے تو منادی سنی تھی، کسی نے تیرے حبیب نے منادی کی تھی، اور وہاں سے وادی فارا سے جو آواز نکلی وہ ہم تک پہنچی. اللہ ہم نے تو مان لیا. اس نے کہا تھا مان لو، ہم نے مان لیا. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لے آنا. پھر دوسری نشانی کے وہاں نماز پڑھتے ہیں، پھر جو اللہ کا دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو پہلی کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا ان کو یقین ہے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. پہلا رسپانس رکھنے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا. دوسرا رسپانس وہ ہے جنہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں مانتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، نہ دیکھا، نہ کوئی لاجک، نہ کوئی منطق. یہ لاجیکل پوزیٹیوزم کی صدی ہے نا. جو لاجیکلی پروف نہیں ہوتا وہ ہے ہی کوئی نہیں، جو نظر نہیں آتا وہ ہے ہی کوئی نہیں. چلے بہرحال نہیں مانا، فرمایا کہ یہ کافرین ہیں، نہ ماننے والے. تیسرا ان کے لیے فرمایا کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تیسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ کہ ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے، یہ منافق ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ مومنوں کی طرف ہیں نہ یہ کافروں کی طرف ہیں.
یہ بس نفاق والے ہیں، اصل میں یہ کافر ہوتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے جس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ 3 رسپانس ہیں اللہ کی ہدایت کی طرف لوگوں کے۔ تو کامیاب کس نے ہونا ہے؟ پہلا گروہ۔ کیسے ہونا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ پہلے گروہ میں شامل ہونے کے لیے اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی۔ بندگی کیا ہے؟ ان ریچولز کے ساتھ ساتھ، ان عبادات کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے۔ پھر ایمان رکھنا ہے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اچھی بری بری تقدیر پر، حق پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ پورا نصاب ہے، اس کا نام ہے بندگی، اس کا نام ہے عبادت۔ یہ ریچولز ادا کرنے کے بعد دیکھیں یہ جو عبادت ہے نا، یہ اصل میں غلامی ہے، عبدیت ہے۔ غلامی کا مطلب ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں پرابلم اس وقت ہوتا ہے، ہم عبادت کا معنی کرتے ہیں پوجنا، انگریزی میں کہہ دیتے ہیں ورشپ۔ تو جو ورشپ کرنے والے ہیں نا، انہوں نے تو ایک دن رکھا ہوا ہے اتوار کا پوجنے کے لیے، جاتے اتوار کو بھی کوئی نہیں۔ کسی نے مندر میں پوجا کے لیے کوئی ٹائم، کوئی دن رکھا ہوا ہے، مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن، وہ جائیں یا نہ جائیں۔ جب ہم عبادت کا ترجمہ ورشپ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہی تصور راسخ ہو جاتا ہے کہ بس اپنے 5 وقت نماز پڑھ دی، عبادت ہو گئی۔ سال بعد روزے آئے، 30 روزے رکھ لے، عبادت ہو گئی۔ بھائی یہ عبادت تو ہے، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن اللہ نے جس عبدیت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ عبدیت 24 گھنٹے اور 7 دن اور مہینے کے 30 دن اور ساری زندگی کا نصاب۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد عبادت سے فارغ نہیں ہوئے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لی، اب زمین میں پھیل جاؤ، اپنے اپنے کام کرو جو کرنے ہیں۔ دفتر والا دفتر جائے، جو جس نے جہاں جانا جائے، لیکن کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہر جگہ اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے، منڈی میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، دفتر میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، نوکری کرتے ہوئے اللہ کو یاد، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، کہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو۔ جب یوں ہوگا تو یہ بندگی ہوگی۔ اس بندگی میں جیسے جیسے یہ بندگی ہوتی جائے گی، دل کا تقویٰ بڑھتا جائے گا، اور تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا احساس ہو اور اللہ کی رضامندی، خوشنودی حاصل ہونے کی تڑپ ہو۔ یہ بڑھتا جائے گا، بالآخر انہی کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا۔ یہ اسی سے یہ پورا ٹریک سیدھا ہو جائے گا۔ ان ساری باتوں میں یہ پورا نصاب ہے، اس نصاب میں نمازوں، روزوں، عبادات، فرائض، واجبات، مستحبات، ان سب میں جو سب سے بہترین جو چیز تقویٰ پیدا کرتی ہے، ساری عبادات کا مقصد وہی ہے، لیکن ان ساری عبادات میں سب سے زیادہ تقویٰ پیدا کرنے والی چیز روزہ ہے۔ ایک روزہ، اللہ اکبر، کوئی شخص اللہ کے لیے رکھ لے، اور یہ فرضی روزے کے لیے نہیں ہے، یہ نفلی روزے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایک روزہ اگر رکھ لے اللہ کے لیے، یعنی نیت خالص ہو کہ میں نے اللہ کے لیے رکھا، ایک روزہ اگر اس نے اللہ کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے، اور پھر فرضی روزے کا کیا ثواب ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جبکہ فرضی روزے کے بارے میں فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا نا، اگر نماز کا رمضان کا روزہ ایک روزہ اگر چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بیمار ہے یا مسافر ہے اس کے لیے تو فائدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اس کا کھاتا پورا ہو جائے۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد وہ کھاتا پورا کرنا چاہے، اس کو کتنا خسارہ ہوتا ہے؟ ایک روزہ چھوڑنے سے اس کو کتنا خسارہ ہوتا ہے؟ فرمایا اس کو اتنا خسارہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے
ساری زندگی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، ساری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں ہوتا جو رمضان کا روزہ کسی نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یقض عنہ صوم الدار، ساری زندگی کے روزے بھی وہ رکھے، ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی کے روزے رکھنا ویسے تو ممکن نہیں ہے، فرمایا وَإِن صَامَهُ، اگر یہ رکھ بھی لے تو ساری زندگی کے روزے بھی ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں۔ یہ کتنا اجر والی چیز ہے، اور اس قدر اجر والی چیز ہے، اور بندگی کا نظام ہے، اس میں کس طرح یہ سسٹم اللہ نے فٹ کر دیا ہے، ایک ایسا ماحول ہمیں عطا کر دیا ہے، ایک ایسا موقع آنے والا ہے ہماری زندگی میں جو بالکل اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی لمحے ہماری زندگی میں آئے گا اور آ کے پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا، پلک جھپکنے میں وہ گزر جائے۔ اس میں اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، روزہ دار اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے لیے کیا ہے نا، تو چلے ایسا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کبھی سوچا روزے دار کی جب وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو منہ سے ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ جو رکھا ہوا ہے منہ فریش نہیں رہتا، نہ اس کے اندر کوئی ریفریشر ڈال سکتے ہیں، نہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، تو منہ کے اندر سے ہواڑ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہواڑ تمہیں بری لگتی ہے نا روزے دار کی، یہ اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو کس سے پیاری لگتی ہو؟ کتنی کو پیاری؟ فرمایا مشک، عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو پیاری لگتی ہے۔ لخلوف فم الصائم، روزے دار کی منہ کی جو ہواڑ اور ہواک ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ مسک سے اور کستوری سے اور دنیا کی جتنی خوشبوئیں بہترین سے بہترین ہو سکتی ہیں اس سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے روزے دار، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت کا وہ حصہ ہے کہ جس میں روزے دار اللہ کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو پوری زندگی کا اصل میں مقصد ہے، اس کے لیے پریکٹس کرتے ہوئے چند حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا، اس کو چھوڑ دیتا۔ کھانا اس کی خواہش، کھانا پینا خوراک حاصل کرنا اس کی خواہش، جنسی صنفی جو انسان کی خواہش ہے جنسی ملاپ، وہ بھی اس انسان کی جو شدید ترین اشتہائیں ہیں اس میں سے یہ دو ہی تو ہیں، اور تیسری انسان کی جو حق کی خواہش ہے وہ آرام کی خواہش ہے۔ فرمایا تینوں چھوڑ دیں، آرام بھی چھوڑ دیا، جنسی خواہش بھی چھوڑ دی، اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اور چھوڑا کس لیے؟ میرے اللہ نے حکم دیا تھا، جب حکم ہوا، ایک لمحہ ہوا، اذان کی آواز آئی، فوراً چھوڑ دیا، ہاتھ میں پیالہ تھا رکھ دیا، جو کچھ کھا رہا تھا چھوڑ دیا، جی وقت ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ پھر بیٹھا ہے انتظار کرنے، سامنے ہر چیز پڑی ہوئی ہے، کھاتا نہیں ہے، وقت نہیں ہوا، جو ہی وقت ہوتا ہے فوراً۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو فوراً ہے نا، فوراً کو لوگ کہتے ہیں 5 منٹ اور انتظار کر لیں تو کیا حرج ہے؟ حرج سن لیجئے، جس نے 5 منٹ انتظار کیا اس نے تکبر کیا، جس نے جلدی کی اس نے عاجزی، اس لیے کہ میں تو عاجز ہوں، اللہ نے 5 کیا، میں تو 1 منٹ کیا، آدھا منٹ بھی گزار نہیں سکتا تیرے حکم کے بغیر۔ جب تو نے حکم دیا، اذان کی آواز آئی، کوئی احتیاط نہیں، کوئی احتیاطی 2-4 منٹ نہیں، جو ہی اذان آئی، آواز آئی، فوراً جھپٹتا ہے کھجور کو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے ایک بندگی کا نظام بنایا ہے، اس نظام کی وجہ سے اللہ کو روزے دار اتنا پسند آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ باقی حساب کتاب تم لکھتے رہنا، یہ جو روزے دار ہے نا اس کا حساب میں خود لکھ لوں گا، اس کو میرے اوپر رہنے دو، اس کا پیمانہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ نماز کا حساب لکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کا لکھ لیتے ہیں، حج کا لکھ لیتے ہیں، ہر چیز کا لکھ لیتے ہیں۔ اور روزے دار اللہ کو پیارا ہی کتنا ہے، جس کی منہ کی سڑانگ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اس کے لیے جو اجر دینا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، الصوم لی، یہ میرے لیے اس نے روزہ رکھا، تو میں اس کو جو جزا دوں گا نا
اس کا حساب بھی میں خود کروں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی دوسری قرات پتہ کیا ہے؟ ایک قرات تو یہ ہے انا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، کتنا دوں گا وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے۔ دوسرا اس کی قرات ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ کی ذات وہ فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ گویا روزے دار کو اللہ مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ جو تقوی والی بات ہے نا، دل جس کو اللہ مل گیا، اس سے بڑا متقی اور کون ہے؟ لہذا سب سے زیادہ یہ کیفیتیں پیدا کرنے والا وہ روزہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم، نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم، میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں، بما یذہب وحر الصدر، جو چیز تمہارے دلوں کے کینے نکال دے، تمہارے وسوسے نکال دے، تمہارے دلوں میں سے جتنی میل کچیل، غل غش، وسوسے، دشمنی، عداوت، غضب، کینہ، ہر چیز نکال دے۔ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ بما یذہب وحر الصدر، دل کی ساری بیماریاں، دل کی ساری خرابیاں، ہر چیز میں نکال دوں، کوئی ایسی چیز میں بتاؤں؟ پھر فرمایا ایسے کیا کرو کہ تم ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، صوم 3 ایام من کل شہر۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ دلوں کی بیماریاں اس کی دور کر دیتا ہے۔ نہ کوئی وسوسہ رہتا ہے، نہ کوئی ڈر خوف رہتا ہے، نہ کوئی عداوت رہتی ہے، نہ کوئی دشمنی رہتی ہے، نہ کوئی غل رہتی ہے، نہ کوئی غش رہتی ہے، ہر چیز نکل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ باہر جو ہے، باہر اس کے مختلف معنی محدثین نے کیے، گویا دل کی ساری بیماریاں اس میں آئی۔ مسند احمد کے اندر روایت کی اس طرح سے، اس کے الفاظ تھوڑے سے چینج ہیں کہ ظاہر ہے جو نفلی روزے ہر مہینے 3 رکھنے سے دلوں کی قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو فرضی روزے سے کیا ہوتا ہوگا؟ لہذا مسند احمد کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دلوں کی یہ جو چیز دلوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، فرمایا صوم شہر الصبر، وہ صبر کے مہینے کے روزے ہیں۔ صبر کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ لہذا رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور بس آیا ہی چاہتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں اس کے جو لمحات ہیں ان کو ضائع کر بیٹھے۔ ہیراکلیتس نے ایک بات کی تھی، ایک فلسفی ہے یونانی فلسفی، اس کی عجیب و غریب فلسفی ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں ہر وقت حرکت رہتی ہے۔ خیر اس کی ساری فلسفی سے قطع نظر، وہ کہتا ہے یہ جو وقت ہے نا، اس کو وہ پہاڑی ندی کے پانی کے ساتھ مثال دیتا ہے، تشبیہ دیتا ہے۔ جیسے پہاڑی ندی بہہ رہی ہو، تیز پانی چل رہا ہو، اس میں کسی ایک پانی سے جو اس وقت آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا آپ کے پاس بس ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اس لمحے اگر آپ غافل ہو گئے تو وہ تو گزر جائے گا اور ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ لہذا رمضان المبارک جو اللہ کی طرف سے نیکیوں کا ایک کمپلیٹ پیکج بھی ہے، مغفرت کا اور اپنی بخشش کروا لینے کا پیکج بھی ہے، نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے، اللہ کی قربتیں اور پیار اور محبت حاصل کر لینے کا ذریعہ بھی ہے، یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے لیے سب اپنی تیاری کر لیں اور کمر کس لیں۔ ویسے تو ابھی کچھ دن پڑے ہیں، پتہ نہیں کس نے دیکھنا ہے رمضان اور کس نے نہیں دیکھنا۔ رمضان کی اس مہینے کی اہمیت کی وجہ سے صحابہ کرام 6 مہینے شکر کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان دکھایا، اور اگلے 6 مہینے دعائیں کرتے تھے یا اللہ اگلا رمضان دکھا دے۔ یہ اس قدر اہمیت والا مہینہ ہے۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے اپنا خواب پیش کیا تھا کہ 2 بھائی تھے اور ایک شہید ہو گیا،
دوسرا جو ہے وہ اس کے 2 سال بعد وہ فوت ہوا اپنی چارپائی پہ، اور جب اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو بعد میں فوت ہونے والا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، جو جہاد میں شہید ہوا وہ بعد میں گیا، بڑے حیران ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھائی شہید ہوا ہے اور پہلے کا شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں گیا ہے، جو 2 سال بعد اپنی چارپائی پہ فوت ہوا ہے یہ پہلے جنت میں چلا گیا، یہ کیا معاملہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو 2 سال زندہ رہا ہے اس نے رمضان نہیں دیکھے، اس کو رمضان نہیں ملے، اس کو رمضان ملے اور رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کیے، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا۔ لہذا شکر بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے بھی اور رمضان سے کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا